بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بچے کو اس حرکات کے ساتھ جوڑنا ہے، ان سائن کے ساتھ جوڑنے کے بعد ہم بچے سے کہیں گے کہ وہ پڑھتا جائے آواز، اگر اوپر والی ہے نیچے والی ہے کون سی ہے۔ تو یہاں پھر ہم اس کو کنسپٹ وائز جو ہے یہ والی آوازیں جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے کہ مثلا یہاں بچہ جو ہے وہ دیکھیں پہلے اس پیج کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بچے کو شیپ اور پھر اس کا نام جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، مثلا با تا ثا جیم، یہ کیا ہو جائیں گی نام، یعنی اس کے اندر آپ نے شکل اور نام دو تصورات جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، شکل اور نام کو۔ تو جب یہ والی چیزیں آپ کر لیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ نام اور آواز کا جو فرق ہے آپ نے جو سمجھ لیا، انہی کو اب ہم صوتی طریقہ تدریس سے ایک ٹی پی آئی کی پوئم کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس کورس کی یا اس ورکشاپ کی پوری ورکشاپ کی ایک جان ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ پوئم آپ انشاءاللہ سیکھیں گے، چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہیں، بچوں کے لیے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ جیسے میں نے مثال دی تھی نا، تو آپ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا نا آپ کو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، حرکت میں برکت، ٹھیک ہے نا، حرکت میں برکت۔ یہ پوئم آپ سیکھ جائیں گے تو آپ میں سے ہر ایک بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ یہاں آ کے کھڑے ہو کے وہ فوراً بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا مخرج ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا مخرج ہے اور یہ کہاں سے نکلے گا۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مخارج یا جو صفات یا جو چیزیں رولز ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو کتاب میں ہو بہو لکھا ہوا ہے وہی بیان کیا جائے تو وہ مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ پڑھیں ضرور، اسی کے مطابق بیان آپ بے شک اپنی زبان میں کر لیں، کتاب والی کر لیں، یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی لفظ کسی کے چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ جاتا ہے پھر کنسپٹ بیس پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے اسی طرح کہ ہم ان پوئم کو ایک تو یہ سیکھیں گے، یہاں آپ نے دیکھا کہ ان آوازوں کو کتنے گروپس میں تقسیم کیا گیا، سب سے پہلے لپس اور پھر ٹنگ اور پھر تھروٹ۔ اب یہ جو تھروٹ اور یہ تین میجر گروپ ہیں ان کو ہم سیکھیں گے، تو بچے کو سب سے پہلے تو ان تین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثلا بیپ بول رہا ہے تو کون سا گروپ ہے، سین بول رہا ہے تو کون سا گروپ ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں تو ہم اس بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ہم ایک پوئم بنا دی ہے، پوئم سیکھے گا تو بچے کو سارے کے سارے مخارج جو ہے وہ آ جائیں، اور یہ آپ نے دیکھا فنگر ٹپس کے اوپر ہیں سارے، یہ جو فنگر اللہ تعالیٰ نے ہماری بنائی ہیں اور اس کے اندر پورے رکھے ہیں یہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آسانی کہاں ہے ہمیں تلاش کرنی ہے، اس آسانی کے اوپر ہمیں جانا ہے۔ اگر آپ اس طریقے کے مطابق بچوں کو مخارج کروا دیں اور مخارج بتا دیں اور ان کو حروف بتا دیں، آوازیں پریکٹس کروا دیں، تو بچوں کو نام اور آواز کا بھی تصور رہے گا، شکل کا بھی رہے گا، اور اس کے اوپر جو آنے والی آوازیں ہیں وہ یاد رہیں گی۔ لیکن وہ آواز کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ مخرج کے مطابق، یعنی جو آپ کا مخرج ہے جہاں سے اس نے نکلنا ہے واقعتاً وہ ہو۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں، ریڈی ہیں آپ سارے؟ یہ انشاءاللہ آپ اس کو شوق کے ساتھ سیکھیں، اور یہ بچوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ پوئم ہے۔ بڑوں آپ کو کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ ممکن ہے آپ نے کسی جگہ پہ سکھانا ہے، کسی کو بتانا ہے، تو آپ ایک ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ آپ پوئم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو مخارج کبھی بھولیں گے نہیں، اور آپ فنگر ٹپس کے اوپر بتائیں گے کہ یہ والا مخرج ہے، یہ والا مخرج، یہ والا مخرج، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ ان 17 کے چکر میں جائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے اس کے اندر جائیں اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو ہے، اب اس کو میں آواز پڑھوں گا یا نام، اس سے پہلے بچے نے شکل نام پوری طرح جو ہے نا وہ پہچان کر لی۔ اب اس کے اوپر زبر آ رہی ہے،
زبر کے سائن کے ساتھ وہ آواز پڑے گا. تو پہلی آواز کیا پڑے گا؟ ما. با وا فا. دایاں ہاتھ کھولیں اور دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا ایسے موو کر لیں, 4 فنگر کو. 4 فنگر جب آپ نے کیا تو یہ 1 2 3 4 شہادت کی فنگر سے آپ شروع کریں گے. شہادت کی فنگر سے کریں گے تو پہلی آواز کیا بنے گی؟ پہلی آواز اس کے مطابق کیا بنے گی؟ اب آگے چلے جائیں, دوسری آواز کیا بنے گی؟ با. تیسری آواز کیا بنے گی؟ اور چوتھی آواز. اب یہ دیکھا کہ آپ نے یہاں پورے جو بنائے ہیں یہ 4 ہی ہیں, 4 ہی ہیں نا, 5 نہیں بن سکتے, 6 نہیں ہو سکتے, 2 نہیں ہو سکتے, 3 ہی ہیں. کتنے ہیں؟ بس لپ سے ادا ہونے والے حروف جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو اس کے انداز سے یاد رہے گا کہ یہ 4 ہی ہیں. اور آپ بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں؟ ما با وا فا. اب اس کو ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو ہم بولیں گے ما با وا فا. ہم لمبا نہیں کر سکتے اس آوازوں کو. کیوں؟ کہ اوپر زبر والا سائن آ رہا ہے. زبر زیر پیش کا سائن آ جائے تو ہم اس کی آواز کو کھینچ نہیں سکتے, لمبا نہیں کر سکتے. تو اس سائن کے مطابق ہم نے آواز کی پریکٹس کرنی ہے. تو کیا ہو جائے گی؟ ترتیب یاد ہوگی؟ دوبارہ کریں, پھر کریں. دائیں ہاتھ سے ہی سارے کر رہے ہیں, بائیں ہاتھ سے تو نہیں کر رہا. دائیں ہاتھ سے ساروں کے ہاتھ اوپر ہیں انشاءاللہ. دوبارہ کریں. ما. ہاں, بعض لوگ ایسے کر رہے ہیں, ما با وا فا. ایسے نہیں کرنا تاکہ ایک سائن رہے. یہ آگے والے جو نکرے ہیں نا ان کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ما با, ادھر رکھیں گے تو یہ 12 بن جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ 3 مراد ہوں, ہو سکتا ہے یہ 3 مراد ہوں, یہ 3 مراد ہوں. تو ہم نے یوں کر لینا ہے تو اب 4 ہی مراد ہوں گے. پھر بولیں. اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ما با وا فا جو ہے یہ 4 آوازیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ ہونٹوں سے. ٹھیک ہے نا, لپ سے. ہم اس کو اردو میں ایک پوئم بنا دیں گے بچوں کے لیے. ہم کہیں گے ہونٹوں سے ہوں 4 ادا. بولے. آپ ہونٹوں کی طرف سنتے جائیں, لپس کی طرف اشارہ کریں گے اپنا ہاتھ کو. اس کو ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی. کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل, یعنی آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی انوالو ہو, آپ کے ہاتھ بھی انوالو ہوں, آپ کا جو سننا سیکھنا سمجھنا یہ ساری چیزیں انوالو ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس پوئم کے ساتھ انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہوں گے. یہ دیکھیں, یہ ہے ٹی پی آئی کا میتھڈ. ٹی پی آئی کا میتھڈ کیا ہے؟ ذرا دائیں ہاتھ پھر اٹھائیں, 1 فنگر کریں, کانوں پہ رکھیں. اس سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ تو آپ بولیں ذرا, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ جو ہے اس طریقے کو ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی کا میتھڈالوجی. کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اچھا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر ایک ٹیچر انگلش سکھا رہا ہے, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, میتھ سکھا رہا ہے تو اس کو کر رہا ہے, چارٹ بنا رہا ہے, باقی ساری چیزیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری جو سیکھنے کے عمل ہیں یا سیکھنے کی چیزیں ساری انوالو ہوں, تاکہ بچے کو کہیں اور سوچنے کا موقع نہ ملے, کہیں اور دیکھنے کا موقع نہ ملے. طریقہ ایسے ہو. تو وہ ایک آبزرویشن ہے اور یہ صحیح واقعہ ہے. تو یعنی ایک مطلب یہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اتنا اچھا انداز سے پیش کیوں نہیں کرتے. پڑھانے کے جو میتھڈالوجی ہیں اس لحاظ سے ہم وہ بھی کریں تاکہ بچے انٹریکٹیو جو ہے نا ہمارے ساتھ رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اسکول میں ایک پرنسپل نے ایک کمپٹیشن کروایا کہ بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ کے طور پہ یا بیسٹ ٹیچر کو ووٹ ملیں گے. تو وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا باکس رکھ دیے گئے. وہ اس دن آیا کہ اپنے ہر ایک بیسٹ ٹیچر کا جو ہے نا وہ نام لے کے ڈال دیں. ٹھیک ہے, بعد میں کلیکشن ہوئی. وہ پرنسپل کہتی ہے کہ میں نے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ جو ووٹ ملے تھے, کیا خیال ہے کس کو ملے ہوں گے؟
کس ٹیچر کو ملے ہوں ہیں. تو مثلا وہ ایک عام اسکول کا اگر آپ ایک میتھڈالوجی یا اس کو سمجھیں, ایک اسکول میں چلے جائیں بہت اچھے اسکول میں, تو اس میں کس ٹیچر کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایوارڈ ملا ہوگا یا اس کو بیسٹ آف ٹیچر جو ہے وہ کرا دیں؟ جی انگلش کے ٹیچر کو. اور سب سے کم جو ووٹ پڑے یا جس کو سب سے کم وہ ملا وہ کس کو ملے؟ اسلامیات کے ٹیچر کو یا قرآن کے ٹیچر کو. اب وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا زمین جو ہے نا پاؤں سے نکل گئی, کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک قرآن کے ٹیچر کو کیوں نہیں ملے اور اس کو کیوں اتنے زیادہ ملے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں رہا تو میں نے نا عملی طور پہ اس کو آبزرویشن کی ضرورت محسوس کی, اور میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یا دیکھتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ کیوں ایسا کیوں ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب اس پیریڈ میں گئی جو انگلش کا پیریڈ ہو رہا تھا اس میں گئی, تو ٹیچر بہت تک و دو کے ساتھ کبھی ادھر گھوم رہی ہے, کبھی ادھر گھوم رہی ہے, کبھی کارڈ شو کروا رہی ہے, کبھی اس کو دکھا رہی ہے, کبھی اس کو بلا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کلیپنگ کروا رہی ہے, اور بڑا اس نے ایک اچھا ماحول, دوستانہ ماحول بنایا ہوا بچوں کے لیے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی اگلا پیریڈ قرآن کا تھا. میں اس کو ایسی جگہ پہ سے میں دیکھ رہی تھی جہاں ٹیچر کو نہیں پتہ چلا. تو یہ اسلامیات کا وہ ٹیچر ہے, وہ اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہے, تو وہ اسی طرح پڑھا رہا ہے. وہ پڑھو, اونچی آواز نہ پڑھو, ٹھیک ہے, ہاتھ میں ڈنڈا تھا ان کے, آج پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے, یہ کر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ یہ اصل میں طریقہ کیا ہے, طریقہ کار کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ ہم اس میتھڈالوجی کو ہم کیوں نہیں اس طرح بنا سکتے. ہم اپنے میتھڈالوجی کو یا اس قرآن کے اس پڑھنے والے سٹائل کو, ہے تو یہ بھی تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, تو ہم اس طرح کیوں نہیں ایکٹیویٹیز بنا سکتے؟ کیا اس میں نہیں بن سکتی؟ بن سکتی. تو بس یہ سمجھیں کہ بچوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے کہ اگر آپ بچوں کو اس طرح پوئم کے ساتھ ادا کریں, سکھا آپ بھی مخارج رہے ہیں, آپ نے ویسے بھی سکھانے ہیں. آپ ویسے کہیں چلو جی آج دوسرا مخرج, آج تیسرا, چوتھا, پنجواں, تو بچوں کو, میں خود 2 سالہ میں نے تجوید پڑھی, تو میں اس وقت تک جو ہے نا وہ 17 مخارج کے جھنجھٹ میں 15واں کون سا ہے, تیسرا کون سا ہے, 5واں کون سا ہے, تو یہ جو ہے نا وہ جھنجھٹ سا رہتا ہے. تو سیکھنے اصل مخرج کیا ہے کہ آپ ادا کریں تو آپ اس جگہ سے ادا کر دیں, سا ادا کریں تو آپ, یہ مخرج ہے میرا, سا میں ادا کر رہا ہوں. تو ایک بچے کو آپ کہتے ہیں کہ واو کا مخرج کیا ہے, بچہ یوں کرتا ہے, کیا اس بچے نے مخرج بتا دیا یا نہیں بتایا؟ بتا دیا اس نے اپنی لپس اور شکل ایسے بنائی جس کے مطابق اس نے پڑھنا ہے. تو بچے نے کہا واہ, تو ادا کر دیا, بچے نے مخرج بتا دیا. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ کہے کہ انضمام شفتین یا شفتین کے انطباق سے یا انضمام سے یا اس سے جو ہے وہ واو نکلتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کو بچہ کہتا ہے ثنایا اولیاء, ٹھیک ہے, زبان کی نوک ثنایا اولیاء یا ثنایا سفلا اس سے لگے, تو یہ بھی مخرج کی تعریف ہے, لیکن کوئی لازم نہیں ہے کہ یہی ہو, کوئی اور بھی ہو سکتی. تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے مخرج اس انداز سے سیکھے, اس کو آتے ہوں, پتہ ہونا ضروری ہے, اس کے مطابق اس کی ادائیگی ضروری ہے. ڈیفینیشن کوئی بھی کر دے, وہ جو اس کے ذہن میں آیا وہ کر دے, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا اس کے مطابق بچے کو عملی طور پہ پریکٹس کروا رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ما با وا فا, انگلش میں کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیں گے ما با وا فا آر فرام دا لپس. بولے ذرا, یعنی یہ ساری آوازیں جو ہیں, یہ 4 جو آوازیں ہیں, یہ کہاں سے ہیں؟ فرام دا لپس. یہ لپس سے ادا ہوں گی, یہ مخرج ہے. اس نے بتا دیا, ایک پوئم میں بتا دیا کیا, ما با وا فا آر فرام دا لپس, ٹھیک ہے نا, آر فرام دا لپس, لپس سے ادا ہوں گے, ٹھیک ہے. اب یہ جو لپس کی ایک شکل ہے, یہ جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے, یہ کیا ہے, یہ آپ کر کے بتائیں ان کو, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ نے کیا ما با, بچے کو سمپل بتائیں کہ دیکھیں بیٹا میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھیں گے, آبزرو کریں گے
اور آپ مجھے بتائیں گے کہ میں مخرج کہاں سے ادا کیا. آپ ایسے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے, کرنے کے بعد آپ پھر بولتے ہیں ما, پھر بولتے ہیں با. اب بچے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے لپس کو بند کیا, ٹھیک ہے, یہ مخرج ہے بچے کی سمجھ کے مطابق, ٹھیک ہے. آپ یوں کرتے ہیں وا, تھوڑی دیر کے لیے اس شکل کو بنا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کیسے بناتے ہیں آپ؟ یوں کرتے ہیں, پڑھنا نہیں ہے, صرف شکل بنانی ہے. کیا بنائیں گے؟ بنائیں ذرا. جب بچہ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بنا کے رکھے گا تو اس کا مخرج یہ والا جو ہے یہ ذہن میں پیسٹ ہو جائے گا. اس کو وہ بتا رہا ہے آپ کو مخرج, آپ نہیں اس کو بتا رہے. اب وہ آپ کی شکل کو دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ لپس کو گول کیا آپ نے, تو بس یہی مخرج ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تو بچہ آبزرو کرے گا, یا آپ اس کو کر کے بتا دیتے ہیں کہ اوپر کے جو ٹیتھ ہیں اس کو نیچے لپس کے ساتھ ٹچ کر دیں. فا, کیا کریں گے؟ فا. اب یہ عملی پریکٹس زیادہ کروائیں تو بچے کو آپ کہتے ہیں ما با. تو یہ بچے کے لیے فی الحال یہ صحیح ہے, اس کو یہ بتائیں کہ لپس کو بند کرنے سے ادا ہوگا. یہ خشکی تری کے چکروں میں جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ خود بخود ٹھیک نکل رہا ہوتا ہے. جب ایک بچے کا خشکی اور تری سے خود بخود نکل رہا ہے تو آپ بچے کو خشکی اور تری میں الجھائیں نہیں, ٹھیک ہے. آپ سمپل اس کو کہیں کہ لپس کو بند کرنے سے ادا ہوتے ہیں, فی الحال اس کے لیے اتنا کافی ہے. کیونکہ جب آپ پڑھیں نا ما با, تو یہ با جو ہے اندر سے ہی نکل رہا ہے, ما جو ہے یہ خود بخود ادھر سے نکل رہا ہے. تو بس جب نکل رہا ہے تو بس ہاں اس کی وہ ادائیگی اچھی ہونی چاہیے. تو آپ یہ بتاتے ہیں ما با. آگے چلیں تو وا, لپس کو بند گول کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وا, اور پھر کیا کہتے ہیں؟ تو بولیں ذرا اسی کے مطابق. جب بچے کو پریکٹس کروا رہے ہونے تو یہ شکلیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو کیا ہو جائے گا؟ ما با وا فا آر فرام دا لپس, ٹھیک ہے. بولیں. ہم اردو والی کرتے ہیں پوئم, انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی, یہ پھر بعد میں ہم کر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہماری پوئم انگلش میں بھی ہے, پشتو میں بھی ہے, سرائکی میں بھی ہے, ساری زبان. تو ہم اردو میں کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ہونٹوں سے ہوں چار ادا. بولے. ہونٹوں سے ہوں چار ادا. یہ شو کر رہے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ایک چار ہی. ہونٹوں سے ہوں چار ادا. کیا چار ادا ہوں؟ ما پھر بولیں. پڑھتے ہوئے لپس کو اس طرح بنانا ہے, یہی اصل مخرج ہے, ٹھیک. پھر بولیں. پھر بولیں. جی, آپ میں سے کوئی اس طرح ادا کر سکے گا؟ یہ ما با وا فا, ہونٹوں سے ہوں چار ادا. کیا کہنا ہے کہ یعنی اس کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ ہونٹوں سے لپس کو استعمال کرتے ہوئے جو حروف, چار حروف کی آوازیں نکلیں گی وہ کون سی ہیں؟ ما با وا. تو آپ کہیں گے ہونٹوں سے ہوں چار ادا. چار ہی ہوں گے, پانچ نہیں ہوں گے, سات نہیں ہوں گے, دو نہیں ہوں گے. ہونٹوں سے ہوں چار ادا. جی, کون آپ میں سے کر سکتا ہے اس طرح؟ ماشاءاللہ. جی. ٹھیک ہے جی, ادھر سے جی. کوئی ٹائم کیا رکھو. اب یہ دیکھا مختلف آپ نے, میں نے آپ کے سامنے ایک دو دفعہ کیا آپ نے, اور مجھے یقین ہے کہ سارے اس طرح کر سکتے ہیں. ذرا کسی کی ہمت زیادہ ہوتی ہے وہ ذرا جلدی کھڑا ہو جاتا ہے, کسی کی ہمت ہوتی ہے اور وہ نیچے ایک ساتھی ہوتا ہے ہمارا, یا دشمن کہہ لیں اس کو, وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, وہ ہماری ہمت کو دبا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جیسے ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ دو بچے جو ہے وہ جا رہے تھے, گھر میں لیٹ پہنچے. گھر پہنچتے ہوئے انہوں نے, ماں نے پوچھا یا والدین نے پوچھا کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو ایک نے کہا جی یہ میرا بھائی جو تھا یہ ہم کنویں میں نہا رہے تھے تو نہاتے نہاتے یہ نیچے گر گیا, میں اس کو نکال رہا تھا, تو نکالتے نکالتے جو ہے نا لیٹ ہو گئی.
تو انہوں نے کہا اچھا جھوٹ بولتے ہو تمہاری ہمت، تم اس کو نکال لو اور یہ گر گیا ہے، صحیح بات بتاؤ. وہ بچوں نے بڑا کہا کہ نہیں صحیح بات بتا رہے ہیں یہی ہے. وہ کرتے کرتے انہوں نے کہا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ اس میں بھی سارے یہی کہیں کہ نہیں یہ کیسے بات ہو. تو وہ بار بار یہ کہیں بچے کہ نہیں ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ گر گیا تھا تو میں اس کو نکال رہا تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو. تو اسی چکروں میں ایک وہاں ایک دنا بندہ جو ہے وہ وہاں سے گزرا. تو اس نے کہا جو بچے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں اچھا آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں بچوں کے ساتھ. بچوں کی یہی دیکھیں 2 3 سال کی ہے، 4 سال کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گر گیا اور یہ اس کو نکال لیا، آپ بھی بچے بن گئے. بس اس نے کہا کہ یہی بات ہے کہ جب یہ بچہ وہاں سے نکال رہا تھا نا تو آپ میں سے کوئی بندہ وہاں نہیں تھا جو ان کو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. اس نے اپنی ہمت کی اور اس نے جو ہے نا وہ جو بھی اس کو طریقہ آیا تو اس نے نکال لیا. تو اس لیے یہ صحیح ہے. تو یہ ہمت والی بات ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ جو اگر آپ یہ کہتے رہیں گے نہیں کر سکتے تو 10 بندے بچے کو بتانے والے نہیں آپ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے بچہ پھر نہیں کر سکتا. جب آؤ گے نہیں یہ تو مشکل نہیں ہے، یہ تو ہو جائے گا. تو وہ بات میں نے کیا کہ کچھ مجھے امید ہے کہ سارے انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن یہ الگ ایک بات ہوتی ہے کہ ہمت والی بات ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں بچوں کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 2 منٹ کی 5 منٹ کی پریکٹس کے ساتھ 4 حروف کے مخارج سیکھ بھی لیے اور ایک پوئم کے انداز میں اس نے بیان بھی کر دی. ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ کبھی نہیں بھولیں گے. اگر اس کو پوئم کا ایک فقرہ یاد ہو گیا، کیا ہونٹوں سے ہوں 4 ادا پھر بولیں ہونٹوں سے ہوں 4 ادا. اب یہ بچہ اگر پڑھ کے آگے جا کے وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے نا، MNA بھی بن جاتا ہے، اسکول میں اس نے یہ پڑھا تھا تو یہ اس کو پوئم کا یہ فقرہ جو ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑے ہونے تک یا وزیر اعظم بننے تک اس سے پوچھیں ہونٹوں والے کون سے حروف ہیں تو وہ بتائے گا آپ کو ہونٹوں سے ہوں. جیسے یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک پوئم ہم یاد کرتے ہیں، اوپر پنکھا چلتا ہے نیچے منا سوتا ہے. تو جیسے یہ آپ نے اس کو یاد کروائی ہے تو یہ بھی یاد کروا دیں. یہ یاد کروائیں گے تو یہ بالکل سیم اسی طرح طریقہ ہو گیا جو ایک انگلش والی ٹیچر جو ہے وہ یاد کروا رہی ہے ایک پوئم ایکٹیویٹیز کے ذریعے، آپ بھی اسی طرح کروا دیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب یاد کروا دیں گے تو یہ اس کو کبھی یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ابھی تک یاد ہے لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن میں ایک ایکشن کے ساتھ ایک مزے لے کے اس کو ایسے کر کے یاد کیا تھا اور ایکشن ایسے کیا تھا. ٹھیک ہے، میں تتلی ہوں میں تتلی ہوں. تو لوگوں نے کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ کنسیپٹ جا رہا ہے اس کا تتلی کا کہ اس کے 2 ونگز ہوتے ہیں، اوپر نیچے کرتی ہے، تب یہ پورا کنسیپٹ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اردو والی ٹیچر جو ہے نا وہ کبھی ایسے نہیں کروائے گی کہ میں تتلی ہوں میں تتلی، ایسے نہیں یاد کروائے گی، وہ ایکشن کے ساتھ کروا رہی. کیوں کہ بچے جو ہے نا ایک کنسیپٹ کے ساتھ بھی گزرے اور وہ بور نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی بچوں کو ایسے کروا دیں. کیا ہونٹوں سے ہوں 4 ادا اچھا جب آپ کو یاد ہوگی یہ والا پوئم، یہ والا حصہ تھا. اچھا اب اگلے حصے میں جاتے ہیں. اب یہ لپس والی بات ختم ہو گئی. اوکے، اب ہم آگے آئیں تو کون سی بات ہے؟ ٹنگ والی. اب ٹنگ فیملی کو لیں گے. ٹنگ فیملی میں سے ہم ان 12 کو لیں گے پہلے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. کیا مطلب؟ زبان کے آگے سے نکلے. یہ جو آگے والا حصہ ہے زبان کا، یہ بالکل زبان کی یہ شیپ بنتی ہے. مثلا دائیں ہاتھ سے آپ ایسا کریں تو یہ زبان ہے پوری، یہ اوپر والا حصہ، یہ نیچے والا حصہ، یہ آگے اور یہ پیچھے اینڈ اور یہ سائڈیں. تو یہ زبان کا آگے والا جو حصہ ہے، اس سے آپ بچے کو بتائیں کہ یہ 12 حروف جو ہیں زبان کے آگے سے نکلتے ہیں. یعنی زبان کا آگے والا حصہ جو ہے ان 12 حروف کے اندر ٹچ ہوتا ہے. اب وہ کہاں ہوتا ہے اس کی الگ الگ کنڈیشن ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. یہ 12 کیسے بنیں گے؟ 3 1 3
3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। अच्छा आपने ये देखा ये 3 3 का ग्रुप इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब ये पूरे 3 3 किसने बनाए? और ये 3 हरूफ वा को एक जगह पे लगा के एक ही जगह से अदा करने को सिस्टम किसने बनाया? तो नेचुरल हो गया ना। तो हम मखारिज को अक्सर 3 3 हरूफ है, तो अल्लाह ने 3 3 पूरे बनाए। हम इसको इससे अलाइन करके हम समझें तो ये आसान हो जाएगी बात, बच्चों को याद रहेंगे कि ये 3 का जो ग्रुप है ये इधर ही अदा हो। तो सबसे पहले हम पहली फिंगर को लेंगे, ठीक है ना। इधर हमने इकट्ठा बयान कर दिया ज़ुबान के आगे से निकले इन 12 हरफों की। ये जो सदा मतलब क्या है? आवाज़, यानी इन 12 हरफों की जो आवाज़ है ये ज़बान के आगे वाले से। बच्चों को इतना याद करना काफ़ी, वो ज़बान की पुश्त माँ पुश्त लिसान फ़लाँ फ़लाँ इसको छोड़ दे, बस बच्चे को ये ज़हन में होना ज़बान के आगे वाले से, बच्चे के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। जब वो लग रही होगी ना ज़बान वो खुद ब खुद हो रही होगी, तो फिर इसलिए हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं। अब जब हमने किया तो पहली फिंगर को शो करें ज़रा। अब हम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, पहली फिंगर आएगी तो पहले, दूसरे ग्रुप की बारी आएगी 2 फिंगर, नंबर 3 की बारी आएगी तो, और नंबर 4 की बारी आएगी तो। इस तरह करके हम 12 मखारिज को सीखेंगे। अब हम ये वाली फिंगर को लेंगे और सामने करें ज़रा, सामने करें। कितने हिस्से? 3 पूरे, 3 पोजीशन। अगर हम बॉडी के सामने 3 हिस्से बनाना चाहें, 3 पोजीशन पे डिवाइड करना चाहें तो कितनी बनेगी? 1 2 3। पहले वाला 1 फर्स्ट शोल्डर, और सेकंड दरमियान वाला सेंटर वाला, इधर भी सेंटर आ रहा है, और आखिर वाला जो है वो क्या है? लेफ़्ट शोल्डर। तो करें ज़रा 1 2 राइट टू लेफ़्ट जाना है, राइट टू लेफ़्ट। राइट से स्टार्ट लेंगे अपने राइट साइड से जी। पहले दायां हाथ ऊपर करें, आप दाईं साइड पे रखें। आपके ये दायां हाथ नहीं है, आपको पता है दायां हाथ कौन सा है? हाँ, तो इसको स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है? राइट साइड से, राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाना है। दाएं से सज्जे से खब्बे जाना है, ठीक है। तो ये दाएं साइड से आप स्टार्ट लेंगे और इधर जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3। सबका हाथ इधर से शुरू होना चाहिए, उधर जाना चाहिए, जो इस तरफ जिनका मुंह है। मेरा चूँकि इधर है, आपके अपोजिट है, तो मेरा इधर से उधर जाएगा। अगर मैं आपकी सिमत पे कर लूँ तो मेरा भी हाथ इधर आ जाए, हाथ वही रहेगा, ठीक है ना। 1 2 3 बोले ज़रा, 1 2 3, फिर बोले 1 2 3, फिर बोले 1 2 3। अब ये चाहे 1000 की भी तादाद है ना, अगर एक सीक्वेंस के साथ है तो आपको सीखना या समझना बहुत आसान हो जाए। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कौन गलत कर रहा है, जैसे मुझे पता चल गया फ़ौरन आपका ये दायां हाथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑब्ज़र्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, फ़ौरन पहचानेंगे वो, ठीक है ना। अगर एक हाथ इधर जा रहा है और दूसरे का इधर जा रहा है तो उसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि जब शक्ल एक है सामने देख रहे हैं तो फिर हाथ एक तरफ से उठना चाहिए, दूसरी तरफ उसी तरह जाना चाहिए। दोबारा करें 1 2 3। आप अपनी लाइन में देखें, ज़रा इशारा करके देखें ज़रा। दोबारा करें 1 2 3, फिर करें 1 2 3। अगर किसी का सिमत गलत की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब कि वो गलत है, ठीक है। अच्छा, एक नंबर 1 पे आप आ जाएं तो नंबर 1 पे किसको आना चाहिए? सा, क्योंकि ये पहला है नंबर, ये वाला नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2 पे किसको आना चाहिए? ये सेंटर वाला जितना भी हिस्सा है इसको यहाँ आ जाना चाहिए। और नंबर 3 पे किसको आना चाहिए? तो सबसे पहले आप पहली फिंगर को लेंगे और आप कहेंगे सा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले शक्ल बनाएंगे। इस शक्लों को सुने, इन शक्लों को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। शक्लों को देखते हुए आपकी ज़ुबान खुद ब खुद बन जाने का नाम मखरज है। इन शक्लों को देखेंगे, शक्लों को देखने के बाद खुद ब खुद आपकी ज़बान या आपके टीथ जब वो जो है ना उस शेप में आ जाएं, ये असल मखरज है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे? आप बायां हाथ ऊपर करें। आप समझें कि ये कोई टीथ है, ऊपर वाले हैं ना, नीचे वाले ये वाले बन जाएंगे। अच्छा, अब ऊपर वाले जो टीथ हैं, ये ज़बान जो है जो ऐसे की थी आपने सीधी रखें,
اور اس کو ایسے لگائیں, دونوں کو نکریں آپس میں ملا دیں, ملا دی. آپ یہ والا مخرج اس طرح یاد کروائیں کہ یہ ایسے, اسی کو اپنے منہ سے شکل بنائیں, اسی چیز کو منہ سے بنائیں, بولنا نہیں ہے, شکل بنانی ہے صرف. زبان کی جو ٹپ ہے اس کو اوپر لگائیں. لگا دی, سب نے لگا دی. اب بس یہ سمجھیں کہ جیسے یہ 3 حروف آپ کو نظر آئیں, آپ کی یہ زبان اگر ادھر نہیں لگی تو آپ مخرج صحیح نہیں ادا کر سکتے. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ کو یہ پتہ ہو. اب بچہ کہے کہ زبان کا آگے والا حصہ, بچہ کہے زبان کی نوک, بچہ کہے کہ زبان کا یہ والا جو حصہ ہے یہ اوپر ان کے ساتھ لگے, یا ویسے کر کے بتا دے, تو اس کا مطلب اس نے مخرج بتا دیا. ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو زبان کی جو ٹپ ہے یہاں لگنی چاہیے اور یہ ادا کریں. بولے ذرا سا, فنگر کو آپ ادھر لے آئیں. سا سا سا, 1 فنگر ہونی چاہیے یا 4؟ 1 ہونی چاہیے, کیونکہ ہم پہلے کی بات کر رہے ہیں, تو اس لیے پہلی فنگر ہونی چاہیے آپ کی, اور رائٹ سائڈ سے سٹارٹ لینا ہے. بولے سا. نمبر 2 سا سا چلیں. سا, نمبر 2 پہ آئیں. نمبر 2 پہ ذا. اب نمبر 3 پہ آئیں. اب وا کو ادا کرتے ہوئے آپ ہاتھ کے اشارہ باہر کی طرف لے جائیں گے. تیسرے پوائنٹ پہ کہاں لے جائیں گے؟ باہر کی طرف لے جائیں گے. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ بولیں ذرا. سا لا وا, 1 فنگر. 2 کسی کی نہ ہو, پہلی فنگر ہو. سا لا وا, پھر بولے. اچھا, آپ یہ کیوں آگے کر رہے ہیں؟ ہاں, اس مخرج میں اس گھر میں رہنے والے 2 پتلے تھے اور 1 موٹا تھا. ٹھیک ہے نا. بس بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ جیسے ایک کمرے کے اندر بہن بھائی رہ سکتے ہیں, ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے ایکول ہوں. گھر ایک ہی ہوگا, لیکن یہ کنڈیشن جو ہے باقی رہے گی. بس سمجھیں کہ یہ گھر ان کا ایک ہی ہے. یہ تینوں لیٹرز جو ہیں ادھر ہی سوتے ہیں, ادھر ہی کھاتے ہیں, ادھر ہی ان کے بیڈ روم ہے, جو بھی ہے ادھر, یہ ان کا گھر ہے. کیا گھر ہے یہ جو آپ گھر بتا رہے ہیں, تو بچے کو بڑی جلدی سمجھ آئے گی. اچھا, یہی مخرج ہوتا ہے. تو یہ کیا کہیں گا؟ سا لا. اب یہ 2 تو پتلے تھے, لیکن تیسری کی آواز موٹی, تو ہم آگے کر دیں گے. تو یہ جو بھی باڈی کے اوپر ہاتھ آگے کی طرف جائے گا تو سمجھے کہ وہ موٹی آواز والے, اور جو باڈی کے ساتھ رہے گا وہ باریک. تو کیا اشارہ ہو جائے گا؟ باریک, موٹا, پتلی آواز, موٹی آواز, باریک آواز, موٹی آواز. تو جس پوائنٹ پر کوئی حرف موٹا آئے گا اسی پوائنٹ سے آپ ہاتھ کو آگے کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہاتھ مخرج ایک ہی ہے, مخرج یہی ہے, لیکن اس میں یہ آواز موٹی اور یہ باریک ہے. تو دوبارہ کریں. سا, میرے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, آگے نہ جائیں جی. پھر بولیں. سا. کیا زبان آپ کی ادھر لگی ہوئی ہے؟ سا. نمبر 2 3 وا. اب ہاتھ آگے جانا چاہیے. آپ منہ کی ادائیگی سے بھی, ہاتھوں کے اشاروں سے بھی, پڑھنے کے انداز سے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ موٹا ہے. ٹھیک ہے. سا ذا وا. پھر بولیں. ہاتھ کا اشارہ آگے نہیں جا رہا. اچھا, ایک تو پہلی فنگر بعد نے 4 کیا ہوا ہے, ایک کرنا ہے. سا ذا. پھر بولیں. پہلی فنگر. ہاں, پہلی فنگر کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ باری اس کی ہے. ابھی اگر 4 فنگر سے کر رہے ہوں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ شاید لام اور نون کی بات ہو رہی ہے. تو لہذا پہلی فنگر کرنا ضروری ہے. کیا ہو جائے گا؟ سا
वो मोटा। अब नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 पे अब किसकी बारी है? चूँकि 2 की बारी है तो लिहाजा फिंगर भी 2 हो जानी चाहिए। अब करें ज़रा, अब पहले मखरज को समझें कि ये जो ज़बान की टिप है अब यहाँ नहीं लगेगी बल्कि कहाँ? ऊपर दांतों की जड़ में, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ अंदर की साइड पे। मुमकिन है बच्चों को दांतों की जड़ समझ ना आए तो बच्चों के कि जो दांत जहाँ से निकल रहे हैं यहाँ मसूड़ों से, वहाँ ज़बान की अच्छा ये ख़ुद ब खुद सही निकलती है। ये जो ज़बान का अदा करना है ना, किसी बच्चे से भी कहें, सुने जी, किसी भी बच्चे से आप कहें तो अदा करे, वो ता द तो सही अदा करेगा। अच्छा जो मखरज ख़ुद ब खुद अदा हो रहे हैं उन पे ज़्यादा ज़ोर न डालें, वज़न न डालें। बच्चा सही अदा कर रहा है, वो सही जगह से अदा हो रहे हैं ख़ुद ब खुद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा बता दें ज़रूर कि ज़बान की ये जो टिप है ये यहाँ लगेगी, अब यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ लगने का नाम क्या था? सा ला। और यहाँ लगने का नाम क्या है? अब करें ता ओहो, आप क्या करें? और बाज़ लोग ऐसे करें ता दा तो, वो नहीं। अगर फिंगर 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी। तो ये जो है ना, ये पॉइंट जो है ना, ये 1 2 3 इस तरह जी। फिर करें नंबर 2 फिंगर ता दा को, फिर बोलें ता तो की आवाज़ आगे हो जाएगी, मोटी है ना। ता दा, एक ही आवाज़ में एक आवाज़ में एक इशारे के साथ करें। जैसे मैं करूँगा आपने आगे नहीं जाना, फिर बिल्कुल सीक्वेंस रहेगी, ठीक है जी। ता, फिर बोलें ता, फिर बोलें ता, हाँ, फिर बोलें, फिर बोलें ता तो, फिर बोलें, हाँ, फिर बोलें, फिर बोलें, तो। अच्छा बाद लोग तुआ वाव की आवाज़ नहीं आएगी, तो सिंपल आवाज़, तो क्या आवाज़ होगी? तो वाह गलत है आवाज़, ता दा तो। नंबर 3 पे आ जाए। अब ये मखरज क्या बन जाएगा? ये वाला ज़ा ज़ा सा सो। कितनी फिंगर होंगी? 3, ठीक है। ज़ा सा सो, ज़ा स्वा, बाद में स्वा सो, सिंपल आवाज़ होगी सो। इससे भी थोड़ा ऊपर कर दें तो ये भी खुद ब खुद लगती है। तो क्या हो जाएगा? ला रो, ला। तो मतलब क्या, रा के ऊपर आप देख रहे हैं ना ज़बर, तो रा के ऊपर वाला साइन जो भी आएगा वो रा मोटी होगी, क्योंकि ये रा कभी बारीक भी होती है, ठीक है। तो ये रा के ऊपर वाला साइन जब भी होगा तो मोटा। हम अभी इसको देख के प्रैक्टिस करेंगे मोटे की। मोटा अगर समझ आ जाए या वो सही प्रैक्टिस हो जाए तो बारीक आसान हो जाता है। फिर बोलें ला रो, ला, ठीक है। ये अपनी तरफ इशारा ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, बस सामने रखना है, ला रो। चले, अब ये हो गए 4 फिंगर पूरी। अब दोबारा से हम सीक्वेंस के साथ करें तो हम कहेंगे ज़ुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। नंबर पहली फिंगर नंबर 2 तो आना, तो ता दा तो। नंबर 3 नंबर 4 फिर बोले रो रो रो
رو, موٹا کریں گے لا نا رو. اب آپ کو دیکھیں تھوڑی دیر کی پریکٹس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ اس فنگر پہ کون سا مخرج تھا, زا سا. اس فنگر پہ کون سا تھا, سا زا وہ. اور اس میں سے موٹا کون سا ہے اور باریک کون سا ہے, اور یہ زبان کی ٹپ کہاں لگ رہی ہے, یہاں یا یہاں, بس یہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں بایاں ہاتھ آ جائیں, بائیں سائڈ پہ آ جائیں. بائیں سائڈ کی پہلی فنگر, چونکہ آپ دیکھیں تو یہ والی اشارہ اس طرح بنا ہوا ہے, تو اب یہ بایاں ہاتھ اور پہلی فنگر میں آپ کہیں گے, یہاں زبان کا اشارہ یہاں کی طرف کریں گے, بیچ زبان سے. کیا کہیں گے, بیچ زبان سے. جا شا یا. اب آپ کو کنفیوزنگ ہوئی ہوگی کہ ہم کہاں سے شروع کریں. تو رائٹ ٹو لیفٹ والی بات, آپ اپنا رائٹ سائڈ دیکھیں گے, ہاتھ بایاں ہوگا. بایاں ہاتھ کون سا ہے, ذرا بلند کریں. سائڈ رائٹ سائڈ کون سی ہے, اسی ہاتھ سے اگر آپ نے رائٹ سائڈ کی طرف اشارہ کرنا ہو بائیں ہاتھ سے, تو کیسے کریں گے, ہاں یہاں کریں گے نا ایسے, کہ آپ کا ہاتھ ایسے آگے کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. تو یعنی میں اگر یوں آ جاؤں تو یہ والا, جس کا یہ والا اشارہ ہے, ٹھیک ہے, یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہی جانا ہے, رائٹ سے لیفٹ. اگر اس اشارے کے مطابق دیکھیں تو یہ دیکھیں نا, جا ادھر آ رہا ہے تو میرا اشارہ بھی ادھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور شا درمیان میں آ رہا ہے, اور یا کدھر جا رہا ہے, یہ بالکل ایسے ہو جائے گی, سائڈ ہو جائے گی. تو یہ رائٹ ٹو لیفٹ والا ہی بات بنے گی, دائیں سے بائیں والے. چاہے یہ والا ہاتھ ہو چاہے وہ والا ہو. یہ والا ہو تو یہاں سے ایسے جائے گا, وہ والا ہو تو ادھر سے پیچھے کی طرف کھینچے گا. ٹھیک ہے. دوبارہ کریں, بیچ زبان سے جا, جا کے اوپر رکے, پھر رکے, پھر رکے. اب اپنے لائن میں دیکھیں کون غلط ہے, دیکھیں نا فوراً پتہ چل جائے گا آپ کو. تو بایاں ہاتھ آپ کریں, بایاں ہاتھ میں سائڈ ایک ہی ہوگی تو سب کا ایک سیکوینس جائے گا. تو کیا ہو جائے گا, جا شا یا. اس کو آگے کریں گے نہیں, تو لہٰذا کیونکہ اس گھر میں رہنے والے سارے ایکول ہیں, سارے پتلے ہیں, تو لہٰذا یہاں موٹا نہیں ہے, تو لہٰذا ہاتھ آگے نہیں جائے گا. تو میں کہوں گا بیچ زبان سے جا, پھر بولیں بیچ زبان سے, پھر بولیں, پھر بولیں, ہاں جا. آپ کا یہاں سے ہاتھ کھلے گا اور ادھر جائے گا. ٹھیک ہے نا. جس کا ایسے ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. بیچ زبان سے, بعض کا ادھر جا رہا ہے بعض کا ادھر جا رہا ہے. ایک سیکوینس کریں, بایاں ہاتھ اور رائٹ سائڈ پہ لے جائیں, جا پہ روکیں, روکیں سارے روکیں, روکیں, پھر کریں, ساروں کا اس طرف ہے ہاتھ, جا ادھر, ادھر جیسے ان کا, ہاں جا. اب یہاں آ جائیں, جا کے بعد کیا آئے گا, شا, پھر آ جائیں یا. ٹھیک ہے. ہاں آپ اس سائڈ پہ آئیں گے, رائٹ مثلاً ایسے ہے نا آپ کی, یہ جا شا یا. ٹھیک ہے نا, جا شا. اچھا چلیں جی. اب یہ بایاں ہاتھ کا جو پہلی فنگر تھی وہ تھا زبان کا درمیان, تو یہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے یہ اوپر لگے گا, جا شا. اب ٹو فنگر کو لیں, یہ یہاں تک تو تھا, تین تین کا سیکوینس بالکل برابر تھا. آگے ہیں تو ٹو فنگر کریں گے, پورے ہمارے پاس تین ہی ہیں, ہم انہی کو تین کے ساتھ تقسیم کر دیں گے. تو پہلا آ جائے گا وہ, کیا ہونا چاہیے پہلے فنگر پہ, موٹا ہے نا, تو ہوگا دائیں سائڈ پہ, دائیں سائڈ پہ رکھیں. اور اس کو کہاں جانا چاہیے, آگے. کیوں, کیونکہ پہلے پوائنٹ پہ ہی حرف موٹا آ رہا ہے, تو یہ ہو جائے گا وہ. پھر کیا آ جائے گا, پھر کیا آئے گا, کو, پھر موٹا ہو جائے گا.
کیوں؟ یہ وی کی شکل بن جائے گی. اچھا اب یہاں کہیں تو ہم کہیں گے اور کناروں سے، اور کناروں سے، 2 فنگر کے ساتھ، اور کناروں سے. اب میں یہاں دیکھیں نا اشارہ یوں کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں. یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ غاد ادھر سے اور کاف اور قاف زبان کے اینڈ سے. غاد یہاں سے زبان کی یہ والی جو سائیڈ ہے، اور کاف اور قاف یہاں سے. ٹھیک ہے، چونکہ یہاں 3 آنے تھے تو اس لیے. اور کناروں سے، وہ کا قو، وہ کا وہ سیکوینس برابر نہیں ہے. یا پہلے غاد کے اوپر روکیں، سارے غاد کے اوپر سارے روکیں. ہاں ہاتھ، اور پھر ہاتھ کا اشارہ باہر کی طرف لے جانا ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ موٹی آواز ہے. وہ ساروں کا برابر ہے. اب چلیں کیا قو. ہاں وہ کیا قو، وہ کیا قو. کیونکہ 2 موٹے تھے تو آگے ہو گئے، ایک باریک والا تھا تو یہ. یہاں تک ہو گیا زبان کا کون سا حصہ پورا ہو گیا؟ ٹنگ والا. ٹھیک ہے، ٹنگ جو پارٹیشن تھی وہ ختم ہو گئی. اب لاسٹ جو ہے نا، اس کو ہم فنگر کو بند کر دیں گے اور لاسٹ 2 فنگر جو ہے اس کو شو کریں گے. تو کتنے حروف بچے ہمارے پاس؟ اور حروف حلقی کتنے؟ حلق والا تھروٹ لیٹرز جو ہے وہ 6 ہیں، تو یہ پورے بھی 6 بن رہے ہیں. تو ہم اب ایز اے گروپ ٹریٹ کریں گے اس کو، اور وہی رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف. تو ہم کہیں گے حلق سے نکلے، اسی ہاتھ سے کرنا ہے. حلق سے نکلے، لاسٹ 2 فنگر. حلق سے نکلے، کیا حلق سے نکلے؟ آ آ آ، رائٹ ٹو لیفٹ. ہاں رائٹ ٹو لیفٹ، ہاتھ بایاں. ٹھیک ہے، بایاں ہاتھ، اور 2 فنگر 2 فنگر 2 فنگر. ٹھیک ہے، بایاں ہاتھ رائٹ سائڈ. ہو گیا سب کا برابر. پھر کریں، ایسے کریں گے سارے لوگ جو اس طرف جن کا منہ ہے ایسے کریں. ٹھیک ہے، ایسے والے جو ہیں وہ یوں کریں گے، اور یوں والے جو ہیں وہ یوں کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا آ جائے گا اشارہ؟ آ. ہا، آگے کیا ہے جو اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آ آ، پھر بولیں آ. ہا، آگے نہیں کرنا، آگے نہیں کرنا، کوئی موٹا نہیں ہے اس میں سے. پھر بولیں آ. ہا، اور پھر بولیں ہا. ہا ہا، نیچے والی لائن لاسٹ والی. ہا ہا، وہ کیونکہ غین کا جو پوزیشن ہے وہ موٹی والی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ، اور پھر خو. پھر بولے آ. ہا آ، موٹا نہیں ہے، او نہیں کرتے ہم، کیا کہتے ہیں؟ آ. ٹھیک ہے نا، آ. ہا آ، ہا وہ خو. بس یہ ہماری پوئم پوری ہوگی. اور یہ مخارج جو ہے اس طرح آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سیکوینس سے کریں ذرا. اب آپ کو یہ اشارات اگر یاد ہوں، یہ تھوڑی سی پریکٹس آپ کو ضرورت ہوگی، 1 یا 2 دن. ٹھیک ہے نا، 1-2 دن آپ پریکٹس کریں گے تو یہ اشارے آپ کے ساتھ الائن ہو جائیں گے، یہ پھر آپ کے ہو جائیں گے، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پہلی فنگر ہے، دوسری فنگر پہ کون سے حروف آ رہے ہیں، تیسری پہ کون سے آ رہے ہیں، چوتھی پہ کون سے آ رہے ہیں. پھر ہاتھ کا اشارہ جو ہے وہ پیچھے میں اگر لے کے آ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ سے ہاتھ حرف کی آواز جو ہے وہ باریک ہے. اگر میں سامنے لے جاتا ہوں تو یہ حرف کی آواز کیا ہے؟ موٹی ہے. ٹھیک ہے، بس یہ اس کے اندر پوئم کے اندر پورا نقشہ ہے مخارج کو سمجھنے. ٹھیک ہے، تو یہ اشارات بھی جو تھے نا یہ بامعنی ہے، بے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو اشارے کے ذریعے سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ کنسیپٹ جو ہے وہ آئے گا ذہن میں، تو یہ کبھی آپ کو بھولیں گے نہیں اشارے.
اور کبھی آپ کو سا ذا وا کا یا تا دا تو کا مخرج کبھی نہیں بھولے گا. ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میجر گروپ کے بعد جو چھوٹی چھوٹی گروپنگ ہے، دیکھیں نا آپ نے چھوٹی چھوٹی گروپنگ یا یہی ایک نمبر 1 2 3 4 یہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے اس کو فنگر ٹپس کے اوپر سیکھ لیا، ٹھیک ہے. تو ہمیں 2 3 5 کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتائیں کہ یہ اس فنگر پہ کون سے حروف آتے ہیں؟ سا لا. میں 4 فنگر کرتا ہوں تو کون سے آتے ہیں؟ لاسٹ والی 2 فنگر کرتے ہیں تو کیا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے. کوئی ہر روز جا کے نا گھر میں جا کے یا ادھر ہاسٹل میں ہیں تو آپ کم از کم 10 سے 15 منٹ الگ ہو کے، یا اگر 2 کی جوڑی بن جائے تو یہ ایک دوسرے کو پریکٹس آپ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کا اشارہ بھی آپ تو یہ پھر چیزیں کبھی بھولنے والی نہیں ہیں، کبھی جانے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب میں سویا بھی ہوں تو میرا ہاتھ کا اشارہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ ہوتا ٹھیک ہے. تو یہ ایسی پریکٹس ہے جیسے گاڑی کی بھی پریکٹس. وہ گاڑی کو نہیں سیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گیئر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کلچ کہاں ہے، گیئر کو دیکھ، لیکن کچھ عرصے بعد گیئر اپنی جگہ پہ صحیح لگ رہا ہے، اپنی جگہ پہ جمپ آیا تو خود بخود اس کا پاؤں آگے ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ کیوں؟ پریکٹس ہوگی اس کی. تو بس یہ سمجھیں کہ یہ مخارج کی 2 4 دن 5 دن آپ پریکٹس کر لیں تو پھر یہ مخارج آپ کو کبھی بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو آتے ہوں گے انشاءاللہ. کل ہم جب مخارج اور اس کی پوئم کو آخر میں کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسے آسان لگے گی یہ، ٹھیک ہے نا، اور بہت ایزی لگے گی اور آپ کو مخارج یاد ہوں گے. میں کہوں گا سین کا مخرج کیا ہے، یہ ٹھیک کیا ہو جائے گا؟ زا سا سو زا. تو اصل آپ نے عملی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ کریں. ہونٹوں سے ہوں چار ادا، دوبارہ ہونٹوں سے، زباں کے آگے سے نکلے، نہیں ایسے نہیں کاؤنٹ کرنا، اشارے کے ساتھ کہ یہ باریک ہے یہ موٹا ہے. سا وہ موٹا، پھر دوبارہ کریں، پھر کریں نمبر 2، پھر کریں، پھر کریں. اچھا بعض لوگ نا یوں کر رہے ہیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو آپ ہاتھ ادھر سے ادھر اور ادھر کر رہے ہیں یہ اسی کا مطلب ہے. اس کو بس بالکل سونے دیں، اس کو یہاں کریں اور یہاں تا دا تو، پھر بولیں نمبر 3، پھر بولیں، پھر بولیں، پھر بولیں، پھر بولیں 4 نمبر پہ، پھر بولیں بایاں ہاتھ پہلی فنگر بیچ زبان سے، بیچ زبان سے پہلی فنگر بیچ زبان سے. آپ دوسری فنگر کریں اور کناروں سے، اور کناروں سے، ہاں وہ، پھر بولیں وہ کیا کو، آخر میں حلق سے، حلق والے اس طرح کرنا ہے اور یہ والا حلق سے نکلے، آ موٹا نہیں ہے، آ ہا. اس کو پورا گروپ آپ نے پڑھنا ہے. مثلا کیسے، یہ سنیں پہلے، آ ہا آ ہا وا خو، یہ والا آ جائے گا. جی دوبارہ بولیں. بس یہ پوئم ہے، اس کو اگر آپ یہ دیکھیں
ہونٹوں سے ہوں چار ادا، م ب و ف، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ث ذ و ت د ط ظ ص ص ل ن ر، بیچ زباں سے ج ش ی، اور کناروں سے و ک ق، حلق سے نکلے ا ہ ع ح و خ، اور آخر میں الف۔ تو یہ اگر پوئم یاد ہو جائے تو یہ ایک آپ نے صرف پوئم ہی نہیں سیکھی، بلکہ ہر حرف کی جو زبر کے ساتھ آواز بنتی ہے، وہ پرفیکٹ آواز کہاں سے نکلتی ہے وہ آپ نے سیکھ لیا، وہ مخرج کے ساتھ آپ نے سیکھ لیا کہ وہ والی آواز کہاں سے نکلتی ہے، زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے، حلق کا کون سا حصہ لگ رہا ہے۔ تو یہ آوازیں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو اس کے مطابق جو ہے نا آواز پڑھیں گے۔ اب جب یہ پڑھ لی آپ نے مثلا آوازیں زبر کی، زیر کی اور پیش کی، یا ابھی صرف زبر کی آپ نے پوئم کی پریکٹس کر لی، ہر حرف کے اوپر کون سی شکل آتی ہے تو آواز بندی، پھر اسی کے مطابق مثلا آپ پڑھیں گے تو م ب و ف ث ذ ق۔ اب جب یہ یہاں تک آپ آ گئے تو اب یہ دیکھیں کہ خیر یہ دیکھیں نا، اب آپ نے یہ دیکھا تو ایک ہی جگہ سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، اسی کو ہم نے یہ پوئم کے ذریعے۔ اب یہ جو آوازیں ہیں نا یہ والی، یہ آوازیں پریکٹس کروانی ہے۔ تو مثلا آپ کارڈ لیتے ہیں، فلیش کارڈ کے ذریعے آپ 2 فلیش کارڈ لیتے ہیں، تو ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے ذا، ایک کے اوپر ہوتا ہے وہ، تو آپ بولتے ہیں، اس گروپ والے بولیں یہ گروپ والے اپنا بولیں گے یا اپنا بولیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرح کلاس کے اندر یا کسی جگہ پہ پریکٹس کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پریکٹس جو ہے اصل آپ کا تلفظ بنائے گی۔ جی بولیں، تھوڑی دیر کے بعد میں چینج کر دیتا ہوں، یہ والا اس کو دے دیتا ہوں اور وہ، تو یہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس، لا، یہ پریکٹس ہوگی۔ اچھا اس کو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ میں 2 پرچیاں بناتا ہوں، ٹھیک ہے، 2 پرچیاں میں تقسیم کر دیتا ہوں، یا 3 یا 5، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جس کے پاس جو آئے گا وہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی وہ بولے، ٹھیک ہے۔ یا آپ بچوں کو 2 کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ اس کے سامنے یوں کرتے ہیں لا لا، وہ آپ کے سامنے کرتا ہے وہ، تو جو آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ پڑھیں گے۔ وہ آپ کے سامنے آتا ہے تھا تو آپ بولیں گے تھا، وہ آتا ہے تو وہ پڑھیں گے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ان کی جو پریکٹس ہے یہ بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اگر ان حروف کی یہ 9-10 آوازیں جو ہیں اگر صحیح ہو جائیں تو قرآن کا تلفظ بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ اصل آوازیں ہی جو ہیں یہ مس کرتی ہیں اور یہ کنفیوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کنفیوز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں حروف کی جو آواز ہیں وہ فرق نہیں کر پاتے، تو پھر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں صراط الذین سین کے ساتھ، حالانکہ اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے صراط الذین، اور اگر میں پڑھوں سی تو پھر سی اور سین اور صاد کیا کہ میں فرق کر لوں گا، لیکن نام کے آواز کے ساتھ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ بچے کو پریکٹس ہی آوازوں کی کروائی جائے جس میں ایکوریٹ، سین جب آپ نے کہا تو اس میں تو سین بھی ہے، یا بھی ہے، نون بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مخرج پورے طرح وہ ایگزیکٹ نہیں آئے گا، سو پوری طرح آئے گا، سا سو کی آواز میں اگر فرق کر رہے ہیں آپ تو پھر تلفظ صحیح ہو رہا ہے، لا اور وا میں فرق کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر یہ پریکٹس نہیں کرواتے یا یہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر یہ آوازیں جو ہے نا یہ صحیح نہیں بنے گی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اب یہ دیکھیں اس ایکٹیویٹیز کے اندر بچہ جو ہے وہ پوری شکل بھی اور آدھی شکل دونوں شکلیں بھی، اور اس کے اوپر جو سائن آ رہا ہے، سائن کون سا آ رہا ہے تو کریں ذرا، یہ والا سائن آ رہا ہے دایا، تو یہ آئے گا تو آواز ایک تو لمبی نہیں ہوگی اور آواز کیا ہوگی، ہاں کیا ہو جائے گی، سا لا
فا ق دا، جو بھی آواز ہوگی لمبی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.